بیٹھیں گے پھر جی شروع کریں گے کہانی. جی ٹھیک ہے. بڑی زبردست. ہم نے کہا چائے ادھر ہی پینی تھی شاید پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گئے مغرب میں تک آ جائیں اور گے. میں بتا رہا پھر میلے جوڑے بندہ اس طرح ہی ماشاءاللہ. ہے. کی خیال ہے سب جی تھوڑا جی کیا بات ادھر ہی ہے نا. کیا بات. میلے چ بڑے بندے نو دیر بیر ہو ہی جاتی ہے. میلے تو مراد ملاپ ہی ہوتا نا جی. ہاں جی. ماشاء اللہ ایوب صاحب کو معین صاحب نے سنائیے. موجہ کرواتی ہیں. کیا بات ہے معین صاحب. اج یقین کرو تسی خرا کہنا جی مطلب کہ میں تمہیں اپنے دل دی گل دسدا میں واپڈا سٹی تو آن ڈیا جی. اچھا تے آوندیاں نا میں تھکا بہت سیگا. زبردست. تے میرے ذہن چ آیا کہ معین صاحب بابا دیر ہی ہو گئی ہے کہ آئے نہیں ہے. گھر آیا تے آندیا سارے جنہاں نے خبر مل گئی. ماشاء اللہ انہیں طبیعت خوش ہو گئی الحمدللہ. بڑی مہربانی ہے سر بہت شکریہ. کل بھی سارے ذکر اس کر رہے ویلے تو میں پتہ نہیں کوئی مندوری دا وقت سی. جی بالکل بالکل بس اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر ویلے اچھی سوچ رکھو, ماشاء اللہ. اچھی بات کرو, اچھی دعا منگو. ہاں جی الحمدللہ. بہت سرکار نے قریب ہو کے مطلب کہ سنیا جناب دی ایک کڑیت مبارک الحمدللہ. ملتان شریف سے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. یہ تو خاص ہی ہے. یہ تو خاص ہی ہے تحفہ. ہاں جی. وہاں سے دیا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ رکن علم کی تقریر. یہ لیا ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ہاں وہاں سے ٹھیک ہے وہ جہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میں نے کچھ وہاں بچوں کو دے دیے یہ میں نے رکھ دیا. میں کہ یہ فیصلہ آباد بچوں کے لیے جائے گا. صبح فجر کے بعد سے کام شروع ہوا. پہلے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ حاضری ہوئی. اکبر شاہ صاحب کی ہوئی. اس کے بعد حضرت بابا بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور. پھر بابا شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے حضور. اور واپسی میں مائی بابا نے جن نے ترو کے اپنے کول بلایا. حضرت سلطان بابو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب اور والدہ ادھر شور کوٹ. شور کوٹ ہے شور کوٹ وہاں جی شور کوٹ. وہ تو ایک دم ایسے ہی ہوا ہے کہ بس پھر اس لیے میں نے کہا میلہ لوٹ کے آ رہا ہوں. بالکل سر. کسی نہ کسی صورت میں تحفے ملتے ہی رہے. جی بالکل. سب سرکار والد صاحب کی نظر عنایت. آپ دیکھیں نا کہ بالکل جس کو کہتے ہیں سنتھیٹک تصدیق جی جی ہوئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اس کو یہ نہیں ڈینائی کر سکتا ہے. نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ شاہ جی ان کی رنگینی تو دیکھیں. پچھلی بار کیسے سوٹ کے اندر ماشاء اللہ کھٹاس میں تھے, اس بار یلوش میں کہتے ہیں نظارے کرا رہے ہیں. ہاں جی قبلہ شریف شاہ صاحب. یہ تو آپ کا حسن نظر ہے. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو سر صحت مند تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے جی. آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھ کے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کی مہربانی ہے اتنی بیٹھک کی آپ نے اجازت دے دی ہے اپنے ساتھ. جی 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 سارا مسئلہ تو بیٹا یاد کا ہی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر یاد نہیں ہے تو کچھ نہیں. وہ ایک لڑکی جوان ہوئی, والدین کو شادی کا فکر ہے, اس نے باپ سے ماں سے کہا کہ میں شادی وہاں کروں گی, اس لڑکے نے شادی کروں گی.
شرط ہوگی. کیا شرط ہے؟ کہ ہمارے گھر پھر مہمان کوئی نہیں آئے گا. مہمان نہیں آنا چاہیے. وہ فلاش میں رہے کرتے کرتے میرے جیسا بیوقوف ہاتھ آ گیا کوئی. میں نے کہا جی میں یہ شرط پوری کر رہا ہوں. بالکل کوئی مہمان نہیں گھر میں کچھ نہیں. حتیٰ کہ ایسے کہ تمہارے ماں باپ بھی نہ آئیں. لیکن نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، ہو گئی شادی. تو کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا بیوی میرے دوست تنگ کر رہے ہیں مجھے کہ تمہاری شادی ہے، ایک دن اپنے گھر ہماری دعوت تو کر دو کہ ہم اب اپنی بھرجائی کے ہاتھ کا پکا ہو کچھ کھا پی لیں. اسی طریقے سے اپنی بیوی کو منا دیا اور راضی ہو گیا. لوگ جی پرانے دن دعوت ہے. آ گئے 3-4 دوست اکٹھے ہو گئے. پھر کوئی مہینہ 2 مہینے گزرے. پھر اس نے اور ساتھ ہی کہا میں امی ابو کو بلا لیں انہیں. امی ابو بھی آ گئے، 5-7 دوست بھی آ گئے. سلسلہ چل گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس کے دماغ میں بالکل ناز جاگا. لیکن میری ہماری شادی اس شرط پہ ہوئی تھی کہ مہمان نہیں آئیں گے گھر میں. مہمان نہیں آئیں گے گھر میں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب گھر کا نظام نہ خراب کرو، میں منع کر دوں گا کوئی نہیں. ہو گیا. اب وہ بیوی اگلے دن خواب 3 دن لگاتار اس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھر کچن میں 2 لوگ آتے ہیں اور وہ اس کے راشن کے ڈبوں سے کوئی آٹا نکال کر جا رہے ہیں، دال نکال کر جا رہے ہیں. تیسرے دن وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے اللہ کے بندے میں 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں اس قسم کا، اس کی تعبیر کہاں؟ میں کہا چلو ہمارے پیروں مرشد ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، وہ بتائیں گے. آ گئے دونوں میاں بیوی. جب آ گئے وہاں دونوں میاں بیوی وہ خواب بیان کیا تو پیر صاحب نے کہا بیٹا بیٹھو بات کو سنو. بیٹا بات سنو. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی 2 فرشتے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں جو تمہارے نعمت خانے سے وہ راشن لے جا رہے ہیں جو مہمانوں کا راشن آپ کے پاس آیا ہوا تھا. وہ جب آتے ہیں ان سے پہلے اللہ ان کا رزق آپ کے گھر میں بھیج دیتا ہے. بہت خوب. آپ کو پسند نہیں ان کا نہ، تو رب نے کہا ٹھیک ہے ان کا رزق جہاں وہ جائیں گے وہاں پہنچا دیتے ہیں. بیوی سجدے میں گر گئی. انہوں نے کہا نہیں ڈھونڈ کے لاؤ مہمان کدھر ہیں. یہ ہیں مہمان نوازی. اور قبلہ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے. میری بیوی نے ایک دفعہ پوچھا چلتے ہوئے تھے، پوچھا میاں صاحب آپ کیا بنائیں کیا کریں؟ تو آپ کسی اور حساب میں بیٹھے ہوئے تھے. رشیدہ بہن آج تو یہ کام کیا ہے اندر نہ کرنا. تمہارے گھر کوئی آتا ہے دروازے پہ نوک دستک دی ہے تو تمہارا دروازہ اللہ نے اس قابل بنائے گا کوئی اس کا بندہ آ کے تمہارا دروازہ نوک کر رہا ہے، اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو. پوچھو نا کیا جو وقت ہے اس کی مناسبت سے تمہارے پاس جو حاضر ہے پیش کر دو. رات کو چٹنی روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے، پانی کا پیالہ لا کے رکھ دو سوکھی روٹی کہ بھائی میں تو یہی خدمت کرتی. اللہ تعالیٰ بڑے راضی ہوتے ہیں اس کام. اور آپ نے کبھی بھی بہت میں اصرار کیا کرتا تھا کبھی میری پہ تو پھر آپ نے کہنا اچھا بھائی اگر آپ نہیں مانتے تو چلو وہ آلو مٹر ٹماٹر شوربے والا قیمہ شوربے والا سفید چاول، نہیں تو بیسن کی روٹی ارہر کی دال. بڑی سادی خوراک تھی قبلہ. وہ کھانا کتنا ہے؟ فرمائشی نہیں تھا کھانا. بالکل سارے دن میں بمشکل ایک روٹی بنتی. سارے دن کی ایک. ہاں میاں قبلہ ایاز وارسی صاحب ماشاء اللہ. روزے کے لیے سحری جو ہوتی تھی ان کی
2 पीस डबल रोटी के दूध में भिगो के। दूध में, हाँ जी। अब वो उनके सामने रख दिया गया, उनकी चारपाई माशाल्लाह बड़ी वाली। उस वक्त उनके चारों पोते पोतियाँ जो थी ना, मेरे बच्चे सब वो सब आ गए। अब उसमें से उनको खिला उस ज़रा से खाया बस हो गया। ये सही। ज़बरदस्त, बहुत खूब। जज़ाकल्लाह सर, आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। हाँ जी शाह जी।